ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جہاں بجہاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جہاں بجہاں میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ پہلے بے سر پہ کس کو سلایا گیا، پھر کسے ساتھ اپنے لے جایا گیا، کون کندھوں پہ لے کر چڑھائی چڑھا، کس کی گودی میں ان کو سلایا گیا۔ وہ ہے صدیق اکبر میرے دوستو، ساری امت میں پہلا مسلمان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مانگ کر میرے آقا نے جس کو لیا، کعبۃ اللہ کا پہلا سپاہی بنا، جس نے دریاؤں کو بھی مخاطب کیا، وہ فلسطین میں جا کے غازی بنا۔ مصطفیٰ کے سسر اور داماد علی، بھاگتا جن کی ہیبت سے شیطان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، جس کو دو نور اپنے عطا کر دیے۔ یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا، باعث فتح مکہ ہے عثمان غنی، دیکھ قرآن میں بیعت رضوان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ سارے ابدال و اقطاب غوث و ولی، سہروردی ہو چشتی ہو یا قادری، رہبر و رہنما سب کے حضرت علی، خاندان رسالت میں سب سے جلی، رکعن سجدن کا وہ مصداق ہے، کرم اللہ وجہ ان کی پہچان ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ پیارے صدیق اکبر سے وحشی تلک، سارے اصحاب معیار ایمان ہے، بعد از انبیاء رب کی مخلوق میں، سب سے پاکیزہ فطرت یہ انسان ہے، جن کو رب کی رضا کی سند مل گئی، ابن عباس وہ حق کی برہان ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے، ان کی ٹھوکر تلے روم و ایران ہے نبی کے صحابہ بڑے محترم، خود گواہ اس پہ اللہ کا قرآن ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ مجھ سے راضی ہے یہ، ان سے راضی ہوں میں، جا بجا میرے رب کا یہ اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى،
خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی 36ویں مجلس میں جمع ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. دین اسلام کی تاریخ کا تذکرہ چل رہا ہے اور اسلام کی تاریخ کا سب سے روشن حصہ وہ ہے جب دنیا میں اللہ پاک نے خلافت راشدہ کے سلسلے کو شروع فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی بن کر اس دنیا میں نہیں آ سکتا، اور اس برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے امت کو جو سلسلہ عطا فرمایا وہ سلسلہ ہے سلسلہ خلافت کا. اور پھر سلسلہ خلافت کا سب سے تاریخی دور وہ ہے جس کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے. خلافت راشدہ کے سب سے پہلے مسند نشین اس امت کے بالاجماع بالاتفاق بلا فصل جو خلیفہ اول ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی مدت خلافت بہت مختصر ہے، یعنی 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن ہے. خلیفہ دوم اس امت کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور کچھ دن ہے. ان کی شہادت کے بعد اس امت نے متفق اور متحد ہو کر جس شخصیت کو تیسرا خلیفہ نامزد کیا ان کا نام نامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کو خلیفہ کیسے بنایا گیا، ان کی خلافت کا انتخاب کیسے کیا گیا، اس کا پورا تفصیلی واقعہ پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منصب کو، اس ذمہ داری کو سنبھال لیا، اور ایک حصہ تو ان کی زندگی کا وہ ہے جو ولادت تا خلافت ہے، دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات جس پہ ہماری بات چل رہی ہے. جی، خلافت تا وفات میں پہلی بات یہ کہ ان کی خلافت پر بیعت لی گئی. پچھلی مجلس میں آپ حضرات نے سنا کہ سب سے پہلے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس کے بعد ان کے خلافت کے دور کا آغاز ہوا. ایک مسلمان حکمران جب ذمہ داری سنبھالتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، قائد بنتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ خطبہ دیتا ہے. وہ ایک خطبہ دیتا ہے. یہ سنت عمل ہے دوستو. اس لیے آپ دیکھیں نا، کوئی دینی مجلس ہو، کوئی بات ہو، خیر کی بات ہو، اس کو بھی جب شروع کیا جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے کیا پڑھ لیا جائے؟ خطبہ پڑھ لیا. مختصر خطبہ ہو لیکن خطبہ ہو.
یہ بالکل جو آج ایک مزاج بنا ہے کہ اسپیکر پہ آئے اور ڈائریکٹ شروع ہو گئے بغیر کوئی گیئر لگائے ہوئے، تو یہ بہرحال بہت ہی زیادہ نامناسب ہے اور ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا، لیکن بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک خطبہ دیا، اور فرمایا کہ باتوں کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، پھر آ کر انشاءاللہ کسی وقت میں بات کر لوں گا، اور باقی اپنے نگران ذمہ دار گورنروں کے نام البتہ ایک باقاعدہ مستقل خطبہ دیا جس میں ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ دوسری بات ان کے دور خلافت میں ہے کہ انہوں نے اس دین کے لیے محنت کیا کی ہے۔ میں دوبارہ عرض کروں گا اس لیے کہ بعض ساتھی نئے آ جاتے ہیں مجلس میں، تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کہ یہ کارنامے کا لفظ آج کل چونکہ ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہم تو کارنامہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس سے اس کا نام زندہ ہو جائے، وہ باقی رہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام میں یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو کارنامے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ایسی محنت کہ جس سے اللہ پاک کا دین زندہ ہو جائے، دین کو عروج اور ترقی مل جائے۔ تو صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس مبارک دین کو کہاں تک لے کر گئے ہیں، اور دنیا کے کتنے حصے پر انہوں نے اسلام کو عملاً نافذ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً آدھی دنیا تک گیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اس کو مزید ترقی دی، اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پوری امت کے لیے یہ فکر کی کہ ان کا افلاس، ان کی تنگ دستی اور غربت کو ختم کر دیا جائے۔ ایک بہت اہم اور نکتے کی بات آج کی مجلس سے لے کر جائیں دوستو، کسی بھی معاشرے میں اور قوم میں اور ماحول میں اور ملک میں دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور دونوں کی طرف اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ قریش میں اشارہ فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ معاشی طور پر انسان مستحکم ہو، پریشان نہ ہو۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ ماحول اور معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، خوف نہیں ہو۔ ان دو میں سے جو چیز کمزور پڑ جائے تو اس معاشرے کی کمزوری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پہ دیکھیں تو کیا رونا کیا ہے ہمارا؟ ایک طبقہ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی مہنگائی ہے، قوت برداشت سے باہر ہے، اور وسائل کم ہے، ضروریات زیادہ ہے، ہم کیا کریں؟ جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 50 میں مجھے مل رہی ہے، لیکن ضرورت ہے، کیا کروں؟ یہ غربت ہے، اس سے معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو مضبوطی نہیں ملتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مال ہے، اسباب ہے، سواری ہے، گھر ہے، رزق حلال ہے، محنت، سب کچھ ہے، لیکن آپ ایک خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آپ دکان بند کر رہے ہیں تو اس کو 10 تالے لگا رہے ہیں، آپ سفر پہ نکل رہے ہیں تو پیچھے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ کیا؟ یہ ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں، اگر اس پہ ترتیب سے چلا جائے تو خوف بالکل دنیا سے ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کا خوف باقی رہے گا۔ اس لیے امن تھا، امن، کسی کی مجال نہیں کہ وہ پر مار سکے۔ اس لیے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرنے لگتا کہ بھئی عمر کو پتہ نہیں چل جائے، پھر کیا کریں گے؟ عمر کو پتہ نہیں چل جائے، امن دے دیا دنیا کو۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو امن تو تھا، انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے پہلو پر محنت کی اور رزق حلال کے وسائل پیدا کیے، ذرائع پیدا کیے، تجارت کے، ملازمت کے، کاروبار کے، ہر چیز کی فراوانی کر دی کہ ہر ایک تک اس کا حق پہنچ جائے۔ اور یہ دو چیزیں دوستوں بنیاد ہے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے آپ دیکھیں گے، یہ دنیا کے بہت بڑے حصے تک گئے ہیں، لیکن صرف گئے نہیں، وہاں جا کر امت مسلمہ کی معاشی حالت کو بہترین بنایا ہے۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے کارنامے کیا ہیں۔ جی، دو بہت بڑے کارنامے ہیں۔ پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اپنے سے پچھلے دو حضرات شیخین جو گزرے تھے، انہوں نے جو فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ چلایا تھا اس کو روکا نہیں، اس کو مزید آگے لے کر گئے۔ اور دوسرا، امت پر ایک بہت بڑا احسان کر کے گئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، کہ قرآن کریم کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر دیا۔ یہ اس دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اللہ کا کلام ایک مربوط شکل میں سامنے آ گیا۔ اس لیے آج جو ہمارے پاس قرآن کریم کے نسخے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی کہتے ہیں اس کو، مصحف عثمانی، یعنی وہ نسخے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محنت سے جمع کیے گئے۔ یہ دو باتیں آج ہم فتوحات پہ بات کرتے ہیں۔ جی، فتوحات میں دنیا کے 3 حصوں کو آپ لیں گے، صرف ایک حصہ جنوب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک فتوحات مشرق ہے، ایک فتوحات شمال ہے، اور تیسرا فتوحات مغرب ہے۔ جی، فتوحات مشرق میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہاں تک گئے ہیں؟ آذربائیجان، آرمینیا، طبرستان، ہلاکت یزدجرد، یہ ان کا واقعہ ابھی آ بھی جائے گا۔ یہ آخری کسرا ہے۔ کسرا کا نام بار بار آیا نا دوستو۔ دنیا میں جو 2 بڑی طاقتیں چل رہی تھی، ایک روم کی، ایک فارس کی۔ فارس کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا۔ یہ نام نہیں تھا، یہ لقب تھا، لقب، نام الگ الگ ہوتے تھے۔ اور روم کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر کہتے تھے۔ آپ لوگ بھول جاتے ہیں دوستو ایک ہفتے میں۔ روم کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ قیصر۔ اور فارس کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا۔ تو فارس کے بادشاہوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس سلسلے کے جو آخری بادشاہ ہے، آخری کسرا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ یزدجرد۔ کیا نام ہے؟ یزدجرد۔ یہ نام یاد رکھیے گا دوستو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی آخری کسرا ہلاک ہوا ہے۔ اور کیسے ہوا؟ ان کا واقعہ آ جائے گا۔ خراسان فتح ہوا، جی، بلنجر ایک علاقہ یہ فتح ہوا، تالقان، فاریاب، جوزجان، تخارستان۔ آپ اگر غور کریں ان ناموں پہ، بہت سارے نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ علاقے جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان اور ایران، ان دونوں ممالک میں آج تک اکثر علاقے اسی نام سے موجود ہیں۔ تو ایک بات تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک کے اس مبارک دین کو صحابہ اکرام اسی دور میں لے کر ہمارے ملک کے قریب تک آ چکے تھے۔ اس لیے کئی صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ ان ممالک کے اندر، بلکہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، کئی صحابہ کی قبریں موجود ہیں آج بھی۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ خلفائے اربعہ کے دور میں یہ یہاں تک یہ حضرات آئے ہیں۔ تو یہ 10 فتوحات مشرق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ جی، یہ اب نقشہ ہے دوستو، اس میں آپ کو بہت اہم بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جزیرۃ العرب لکھا ہے نا، نظر آ رہا ہے دوستو؟ یہ جو جزیرۃ العرب کا حصہ ہے، یہاں چلتے چلتے بیچ میں لائن آ گئی نا، یہ لائن نظر آ رہی ہے دوستو؟ یہ وہ حصہ ہے جزیرۃ العرب کا کہ جہاں تک اللہ پاک کا یہ مبارک دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا، یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی مدت بہت کم ہے، وہ اپنے عرصے میں اتنے حصے کو مزید فتح کیا ہے، جس پہ بلاد الشام لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے یہ جو لائٹ گرین ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد دور خلافت کن کا آیا؟ حضرت
عمر رضی اللہ، انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے تو پھر کسی کو بیٹھنے کا موقع نہیں دیا، ہر طرف گئے. یہ جو آپ کو گہرا سبز ڈارک گرین کلر نظر آ رہا ہے، یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے ہر طرف میں یہ ہوتے 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 یہاں تک آئے ہیں. یہ کابل لکھا ہوا ہے دوستو، یہ ایشیا ہے، یہ آپ کا ملتان ہے دوستو. یہ یہاں تک صحابہ اکرام آئے، اور آج بھی کہتے ہیں ملتان میں صحابہ کی قبریں ہیں. ہے یا نہیں ہے دوستو؟ ملتان میں ہے، سکھر میں ہے، پشاور میں ہے، پنجگور میں ہے، کئی جگہوں پر صحابہ اکرام کی قبور ہے. اتنے بڑے حصے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. یہ پھر دور خلافت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کیا کیا کہ جتنی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی، پہلے تو اس کو محفوظ کر دیا کہ وہ ہاتھ سے نہ نکلے، اور اس کے بعد اس سے جڑا ہوا جتنا علاقہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جامنی کلر ہے، پرپل کلر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ پورا بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ حضرت عثمان کے دور. پھر حضرت علی کے دور میں پھر آگے بات آئے گی، یہ حصہ جو ہے ارض و سندھ لکھا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ہوا ہے دوستوں. جی اچھا جی دوستو، اب ہم فتوحات پہ بات شروع کریں گے. یہ آپ غور کریں گے، یہ عراق کا دارالخلافہ ہے کوفہ، مشہور شہر ہے جو ابھی بھی اسی نام سے ہے، کوفہ. یہ کوفہ کا علاقہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح ہو چکا تھا. آپ نے پچھلی مجلسوں میں سنا نا، فتوحات عراق میں یہ فتح ہو چکا تھا. فتح ہونے کے بعد یہاں پر 40,000 اسلامی لشکر کو یہاں پر ہر وقت بٹھایا گیا. کتنے ہزار؟ 40,000 کو. اچھا، اور یہاں سے آگے جا کر علاقہ ہے آذربائیجان، آج بھی ہے، آذربائیجان کا علاقہ ہے. اور اس طرف آئے علاقہ ہے رئی کا. کون سا علاقہ ہے؟ رئی کا علاقہ ہے دوستوں، یہ رئی ہے. ترتیب یہ تھی کہ چونکہ یہ بہت مرکزی علاقے تھے عراق سے جڑے ہوئے، اور اس سے دنیا کے اس پورے حصے کو کنٹرول کیا جاتا تھا. تو ایک اصولی بات ہر انسان جانتا ہے کہ جس علاقے کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، وہاں بغاوت کا، فساد کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی فتنہ سر نہیں اٹھائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھداری دیکھیں کہ وہاں کے دارالخلافہ میں 40,000 افراد کو مستقل بٹھایا، اور ترتیب کیا رکھی؟ ہر سال 40 میں سے 6,000 کو آذربائیجان بھیجا جاتا، اور 4,000 کو کہاں بھیجا جاتا؟ رئی. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 30,000 رہ گئے. اور ان کی تشکیل کتنے عرصے کے لیے ہوتی؟ 1 سال کے لیے. کتنے عرصے کے لیے؟ 6,000 آذربائیجان آتے تھے اور 4,000 رئی آتے تھے 1 سال کے لیے. اچھا، 1 سال گزار کے یہ لشکر واپس آیا، تو اگلے 10,000 6,000 یہاں آ گئے، باقی 4,000 یہ آئے. تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ 40,000 میں سے ہر ایک ساتھی کی باری کتنے سال میں آتی ہوگی؟ جی 4 سال میں نا. تو بالکل ایک سادہ سی بات ہے. 4 سال میں گویا کہ ایک مسلمان مجاہد کی باری آتی تھی، اور وہ کوفہ سے اس کی تشکیل یا آذربائیجان ہو جاتی تھی یا رئی کے علاقے میں ہو جاتی تھی. یہ سلسلہ چل رہا تھا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع آئی، اس لیے کہ بڑوں کا وجود بہت بڑی غنیمت ہے دوستو، اس لیے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے نا. تو حضرت عمر تو فتنوں کے لیے رکاوٹ تھے، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا. جب ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو یہاں پر جو فاسد قسم کے لوگ موجود تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ مجوسی تھے، اور بھی دوسرے ایسے منافق قسم کے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت عمر تو شہید ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ کہ اب ایسا کوئی جری بہادر آدمی نہیں ہے، تو ہمارے پاس موقع ہے، کچھ ہمت کرتے ہیں اور کچھ بغاوت کی ترتیب بناتے ہیں. یہاں بھی بغاوت کے اسباب بننا شروع ہو گئے. اس سے جڑا ہوا علاقہ ہے آرمینیا، یہاں بغاوت کے اسباب شروع ہو گئے، اور رئی کا علاقہ ہے، یہاں پر بھی بغاوت کے اسباب شروع ہو گئے.
لیکن اس بات کی بروقت اطلاع مدینہ منورہ میں ہو گئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس طرح منصوبہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے فیصلہ کیا اور 3 لشکروں کو مستقل ان 3 علاقوں کے لیے روانہ کیا. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، صحابہ اکرام کی ان زندگیوں سے اپنی زندگی کی ترتیب کو سمجھیں. جہاں محسوس ہو زندگی کے کسی لمحے میں کہ کوئی فتنہ آپ کے کام میں، کاروبار میں، گھر میں، رشتے میں، تعلقات میں آڑ اور رکاوٹ بن سکتا ہے، اس کو پلنے کا، بڑے ہونے کا موقع مت دیں کہ چلیں کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یا 1 مہینے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو فتنہ سانپ ہے جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ اکرام جہاں اطلاع ملی کہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے اوپر پیر رکھا، ختم کیا اس کو. تو 3 لشکر تشکیل دیے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کوفہ سے ایک لشکر بھیجا حضرت عثمان نے آذربائیجان میں، اور یہاں جانے والے صحابی کون ہیں؟ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ. ان کو آذربائیجان بھیج دیا. اور یہ جب گئے یہاں پر تو جو لوگ بغاوت کی ترتیب بنا رہے تھے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہمارے لیے یہ لوگ پہنچ جائیں گے. تو جیسے یہ سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے تو فوراً توبہ طائب ہوئے، معافی کی درخواست کی اور آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی. بہرحال تسلی کرنے کے بعد ولید ابن عقبہ نے ان کو معافی دے دی. جی دوسرا لشکر کوفہ سے گیا آرمینیا. یہاں پہ بھی بغاوت کی تیاری ہو رہی تھی. یہاں سلمان ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ بھی گئے، معمولی سی مزاحمت ہوئی لیکن جھک گئے. تیسرا لشکر گیا ہے رئی کے علاقے میں. یہاں جانے والے جو شخص تھے وہ اشعث تھے. اشعث، یہ نام کیا لکھا ہوا ہے؟ اشعث، یہ ثا ہے آخر میں. یہ گئے اور یہ جب پہنچے تو بہرحال یہ بھی مزاحمت نہیں کر سکے. انسان جب ہمت دکھاتا ہے نا دوستو ایک خیر کے کام اور حق کے راستے میں، پھر کفر میں طاقت نہیں ہے. یہ تو جھاگ ہوتا ہے، پھر بہت جلدی پیروں میں آ جاتا ہے، جھک جاتا ہے. تو تینوں فتنوں کو بہرحال بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر دبا دیا گیا. جی جی اچھا، یہ رئی کا علاقہ ہے اور اس سے جڑا ہوا یہ علاقہ ہے ہمدان کا. جب یہاں پر شرارت کو اشعث نے ختم کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمدان میں بھی ان کے کچھ خیر خواہ موجود ہیں. تو یہ واپس آئے اور یہاں سے فوراً ہمدان چلے گئے اور وہاں جا کر جو مفسدین موجود تھے ان کو فوراً پکڑا اور ان کی سرکوبی کی اور ان لوگوں کی بغاوت کو بھی کچل دیا، ختم کر دیا. تو مشرق کا یہ بہت بڑا علاقہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی نظام میں داخل ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا، محفوظ رکھا اس کو. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے بلاد شام. بلاد شام لکھا ہوا ہے. شام کے امیر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے. خال المؤمنین، خال کے معنی کسی کو پتہ ہے؟ عربی میں خال کس کو کہتے ہیں؟ ماموں کو کہتے ہیں. ماموں کو عربی میں خالن کہتے ہیں اور خالہ کو خالتن کہتے ہیں. ان کو امت کا ماموں کیوں کہا جاتا ہے دوستو؟ اس لیے کہ ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المومنین ہے، ایمان والوں کی کیا ہے؟ ماں ہے. تو والدہ کے بھائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماموں کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، والدہ کے بھائی کو ماموں کہا جاتا ہے نا. تو ان کی بہن امت کی ماں ہے تو یہ امت کے کیا ہو گئے؟ یہ ماموں ہو گئے. تو اس لیے ان کا احترام کرنا امت پر اسی طرح فرض اور لازم ہے جس طرح پوری صحابہ اکرام کی جماعت کا. اور پھر ان کی تو ایک خصوصیت اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور صورتیں جو وحی کی شکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترتی تھی،
آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھوائے، اس لیے ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو یہ شام کے امیر تھے، یہ شام میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ روم کے لوگ ان کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں سارا کفر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دبا ہوا تھا، چھپ چکا تھا، لیکن جیسے ان کی شہادت کی اطلاع آئی تو ہر ایک کو امید پیدا ہوئی، شاید اب میرا کام بن جائے۔ تو رومیوں نے ہمت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرتے ہیں بلاد شام میں، اور چونکہ کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ہماری طرف تو آسانی سے جا کر ان کو قابو کر لیں گے۔ ان کو جب اطلاع ملی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، انہوں نے بلا تاخیر مدینہ منورہ اپنے قاصد کو بھیجا کہ جا کے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتائیں کہ اس طرح روم کے لوگ حملے کی تیاری کر کے روانہ ہو چکے ہیں، یہ جو سرخ نشان ہے یہ روم کے لوگوں کا سلسلہ ہے، وہ آ رہے ہیں یہاں سے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا، یہ اطلاع جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی، انہوں نے فوراً مدینہ منورہ سے ایک خط لکھا ہے کوفہ میں آگے چلیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مدینہ منورہ، یہ جو گرین کلر کے ایروز ہیں یہ آ رہے ہیں، یہ خط کا لفافہ بنا ہوا ہے نا، یہ اشارہ ہے، امیر المومنین کا خط آ رہا ہے کوفہ میں، کوفہ آیا، اور کوفہ خط لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فوراً یہاں سے لشکر روانہ کیا جائے اور حضرت امیر معاویہ کے پاس شام میں، اس لیے کہ رومی ان پر حملے کی تیاری کر رہے۔ یہ اطلاع یہاں پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی یہ اطلاع آئی تو ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ کوفہ میں ہر وقت کتنے لشکر کو رکھا جاتا تھا؟ 40۔ ان 40 میں سے 10,000 تو الگ الگ مقامات پہ ہوتے تھے، 30,000 ہر وقت یہاں پر موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی خط آیا تو یہ 30,000 کا لشکر یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامی لشکر آیا ہے، اور یہ رومیوں کا لشکر جن کو اطلاع ملی کہ مسلمان آ گئے، فوراً یہیں سے پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، ان کو ہمت ہی نہیں ملی۔ یہ تو آج ہم کفر سے اتنے مرعوب اس لیے ہو چکے ہیں کہ ایمان کی حالت بہت کمزور ہے دوست، باطل کے تذکرے زیادہ ہے، دنیا کے تذکرے زیادہ ہے، ان کی طاقت کے تذکرے زیادہ ہے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا، اللہ کی طاقت کے تذکرے نہیں ہوں گے تو غیر اللہ کی طاقت ہم پہ غالب آ جائے، اس لیے ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اگر یہاں بلی گزر جائے سامنے سے تو ہمارا ہی مسلمان بھائی وہ کہے گا کہ اللہ خیر کرے، کالے رنگ کی بلی یہاں سے گزر گئی، ہے نا؟ یا کوا آ کے بیٹھ جائے گیلری میں اور کائیں کائیں کر لے تو پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی خیر کرے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو کوے سے ہم ڈرتے ہیں، بلی سے ہم ڈرتے ہیں، سائے سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جب اللہ پاک سے ڈرنا ختم ہوگا، ان چیزوں کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا۔ تو بالکل جیسے ہی اطلاع ملی یہ واپس بھاگ گئے۔ جی، اس کے بعد یہ علاقہ ہے طبرستان کا، یہ بہت اہم علاقہ تھا طبرستان کا، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ اور ایک صحابی ہے حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، ان کو یہاں بھیجا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور ان کے جو مرکزی علاقے ہیں یہ قومس ہے، آگے جرجان ہے، اور یہ بحشر ہے، یہ علاقے فتح ہو گئے۔ اس بیچ میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ کیا پیش آیا دوستو؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ کے قاضی تھے۔ بہت غور سے سننی ہے یہ بات دوستو، یہ گورنر ہیں اور یہ کیا ہے؟ قاضی۔ گورنر کو ضرورت پڑ گئی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ پیسوں کی، ہو سکتا ہے انسان ہے، کچھ بھی بیت المال تو ان کے پاس ہے،
کوفہ کا پورا بیت المال. لیکن اسلامی نظام حکومت اور خلافت میں حکمران بیت المال سے ایک پائی نہیں لے سکتا جب تک وہ اس جگہ کے قاضی سے اجازت نہیں لے لے. اور قاضی بھی کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، افقہ هذه الامہ، اس امت کے فقیہ ہیں. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو درخواست لکھی اور کہا کہ مجھے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے کچھ رقم چاہیے قرضاً، قرض کے طور پہ، تو میں بیت المال سے اگر آپ اجازت دیں تو اٹھا لوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے عرصے کے لیے؟ انہوں نے ایک عرصہ دے دیا، اتنے کے لیے. ٹھیک ہے. قاضی القضات کی اجازت کے بعد قرضہ دے دیا گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے قرضہ لے لیا. وقت پورا ہوا. جب وقت پورا ہوا تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تنگ تھا، قرضہ واپس نہیں کر سکے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، فرمایا آپ مسلمانوں کے گورنر ہیں، آپ پر امیر المومنین نے اعتماد کیا ہے، اور بیت المال ذاتی جگہ نہیں ہے، ذاتی چیز نہیں ہے، وہ تو سب مسلمانوں کا حق ہے. تو وقت پورا ہوا اور آپ نے اس کی واپسی نہیں کی تو اس کا بہت منفی اثر جو ہے وہ عمومی آبادی پہ پڑے گا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ہاتھ تنگ ہے، تو اس لیے اگر مجھے مزید وقت دے دیا جائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اگر آج آپ کو وقت دوں گا تو کل باقی لوگ بھی مانگیں گے، ہر ایک کو وقت دینا. خیر چونکہ دونوں بڑے حضرات ہیں اور صاحب منصب ہیں، انسان ہے، اسی میں آپس میں تو تکار ہو گئی، بحث ہو گئی، آوازیں اونچی ہو گئی، اختلاف ہو گیا آپس میں. اور یہ اطلاع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ دے دی گئی کہ اس طرح ان حضرات میں آپس میں اختلاف ہوا. انہوں نے دونوں کو طلب کیا، دونوں کی بات سنی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان کو مزید وقت دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں دینا چاہتا. یعنی اندازہ لگائیں ایک گورنر سامنے ہے اور وہ بھی بڑے انسان ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہے، لیکن جہاں شریعت کی بات ہے تو وہاں کوئی لچک نہیں دکھائے، کہا نہیں دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو گورنری سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور ان کی جگہ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جو آج ہم کہتے ہیں نا ایسی برکتیں تھی، ہر چیز میں برکت تھی، تو برکت اسی لیے تھی کہ انسان پرہیزگار تھا، متقی تھا. یہ بڑے طبقے کے لوگ، بڑے درجے پر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے محتاط اور اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے. آج تو جس کا ہاتھ چل جائے کہتے ہیں اس نے خوب فائدہ اٹھا لی. ہم کہتے ہیں بھئی اب اگلی باری جس کی ہوگی وہ اب کمائے گا، جمع کرے گا. کیوں یہ ذہن بنایا دوستو؟ ایک مسلمان یہ سوچے کہ اب ہماری باری آنے والی ہے، اب ہم کریں گے سب کچھ. ایک ایک پائی کا حساب ہے اللہ کے سامنے، کیسے دیا جائے؟ یہ برکتیں کیوں ختم ہو گئی دوستو آج زندگیوں سے؟ تو یہ پورا طبرستان کا علاقہ اسی واقعات کے بیچ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا. جی یہ علاقہ ہے خراسان کا، اور یہ خراسان آج بھی ایران کا مشہور علاقہ ہے خراسان. اور اسی جگہ پر آخری کسرا جس کا نام کیا تھا؟ یزدجرد. یہ یزدجرد تھا، یہ آخری کسرا تھا، اور یہ یہاں پہ آ کے چھپ گیا تھا. یہ مرو کا علاقہ ہے. مرو کتابوں میں اس کا تذکرہ آتا ہے، میم را واو، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مرو. مرو، ہاں یہ مرو کا علاقہ، یہ مرو کا علاقہ ہے. اور یہاں آ کر کے یزدجرد جو تھا وہ یہاں پہ چھپ گیا. جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ آخری کسرا جو ہے وہ مرو کے علاقے میں چھپا ہوا ہے، تو اسلامی لشکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے مرو کے علاقے تک آیا ہے. جب اس کو پتہ چلا تو یہ خاموشی سے اکیلا مرو کے علاقے سے نکلا، اور کہتے ہیں یہاں قریب میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا پانی کا، اور اس کو کہتے تھے مرغاب.
مرغاب نام تھا اس تالاب کا، پانی کا ایک تالاب تھا. یہ وہاں پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو بھوک پیاس سے بالکل نڈھال تھا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی چکی چلا رہا ہے، اپنی چکی پہ کام کر رہا ہے، کچھ پیس رہا ہے اس میں. تو چکی چلانے والا تو عام دیہاتی آدمی تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے، شاہی لباس ہے اور بڑا تن و مند آدمی ہے، تو اس کے ظاہری حلیے کا اس آدمی پہ ایک اثر پڑا، رعب پڑا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں. اپنا تعارف تو نہیں کروا سکتا تھا اس لیے کہ اسلامی لشکر پیچھا کر رہا ہے. میں ایک مالدار آدمی ہوں اور کچھ پریشانی میں ہوں. تو آپ دو کام کریں، ایک تو یہ کہ مجھے اپنے اس حجرے میں، کمرے میں ذرا پناہ دے دیں، دوسرا میرے لیے کھانے کا انتظام کر لیں. اس چکی والے نے، غریب آدمی تھا، اس کو اندر بٹھایا، اس کے لیے کھانا پکایا اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس سے کہا کہ جی آپ کھائیں. یزجرد نے کہا کہ میں تو کھانا ایسے نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ میری عادت ہے کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ موسیقی بجنی چاہیے. موسیقی یہ کفر کے طریقے ہیں دوستو. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی موت جس کے تعاقب میں ہے اور وہ اتنے بدترین احوال سے گزر رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ انسان زندگی میں اپنے آپ کو جس عمل کا عادی بنائے گا وہ عمل موت تک اس کے ساتھ جائے گا. اب تنعم اور تعیش، عیش پرستی، بدکاری، بدکرداری، یہ اگر زندگی کا حصہ ہو گئی دوستو، یہ موت کے وقت بھی یہی چیز سامنے کھڑی ہو جائے. اب موت کھڑی ہے لیکن کہا ایسے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں جب تک موسیقی نہیں بجے، گانا نہیں بجے. اس نے کہا میرے پاس تو گانے کے آلات نہیں ہیں. تو کہا بھئی قریب سے کہیں معلومات کر لو. موت آ گئی تھی نا پیچھے. تو یہ چکی والا باہر نکلا، اب معلومات لے رہا ہے کہ کوئی مجھے گانے کے آلات مل جائے. اور اتنے میں اسلامی لشکر کے ایک سپاہی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا بھئی کیا چاہیے؟ اس نے کہا بھئی میں ایک مہمان آئے ہیں اور اس کے لیے کچھ سامان ڈھونڈ رہا ہوں. کہا مہمان کون ہے؟ تو کہا ایسے لباس ہے، ایسا حلیہ ہے، یہ او ہو. اس نے کہا یہ تو ہمارا مطلوب ہے، یزجرد ہے. تو چکی والے نے کہا وہ یزجرد جو فارس کا بادشاہ ہے؟ کہا وہ ہے. اس نے کہا وہ تو آپ سے پہلے تو میں اس کا حقدار ہوں کہ اس کی گردن اتار دوں. تو وہ چکی والا آیا اور اس نے، یزجرد جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، انتظار میں تھا ابھی کہ ابھی آلات موسیقی آئیں گے اور میں سنوں گا اور مست ہو کے پھر کھانا کھاؤں گا. پتہ نہیں تھا کہ موت سر پہ آ گئی. اور اس چکی والے نے آ کر جو ہے نا اسی لیٹے ہوئے حالت میں اس کی گردن مار دی، اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور یہ اس جگہ مر گیا. تو کہتے مرنے کے بعد جسم سے ایک بدبو پھوٹ پڑی. اب کوئی اٹھانے بھی تیار نہیں. اس کا کمرہ تعفن سے بھر گیا. قریب میں نصارہ کی، عیسائیوں کی ایک آبادی تھی. پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے اس کی میت کو، لاش کو اٹھایا کسی طریقے سے اور پھر لے جا کے دور جگہ پہ. دنیا کا وہ بادشاہ جس کا تذکرہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں نے خطبے میں بھی پڑھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ. فرمایا جب یہ آخری کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کوئی کسریٰ نہیں آ سکے گا. ختم. اس پہ کسریٰ کا تصور ختم ہو چکا ہے. کس پہ؟ یزدجرد پہ ختم ہوا. اور یزدجرد مارا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. جی، یہ خراسان کا علاقہ ہے اور یہ اس کے مختلف شہر ہے. جو عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان تمام شہروں کو فتح کیا ہے. جی، اس کے بعد یہ ایک مشہور علاقہ ہے آذربائیجان سے ملا ہوا، اور یہاں اسلامی لشکر گیا ہے اس کو فتح کرنے کے لیے اس جگہ پر. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اسلامی لشکر یہاں روانہ ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ کافروں کا لشکر ان کے ساتھ ساتھ جڑ کے چل رہا تھا. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسلامی لشکر بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر ہے. بہرحال اس علاقے میں پہنچے تو دونوں لشکر ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں. دونوں کا مقصود یہ علاقہ تھا. اسلامی لشکر نے ان کو شکست دی ہے اور یہاں اسلام کے نظام کو نافذ کیا ہے. جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ تخارستان کا علاقہ ہے. تخار آج بھی افغانستان کا بڑا مشہور علاقہ ہے، تخار. اور یہ شمالی افغانستان کہلاتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے اس کا.
اس سے جڑا ہوا علاقہ تالقان یہ بھی اسی نام سے آج ہے، اور یہ جوزجان یہ بھی موجود ہے، اور یہ فاریاب یہ بھی اسی نام سے افغانستان میں آج موجود ہے، اور یہ تخارستان سفلا ہے، یہ تخارستان علیا ہے، اونچائی کو علیا کہتے ہیں اور نیچے نشیبی جگہ کو سفلا کہتے ہیں۔ یہاں تخارستان تک جو ہے صحابہ اکرام پہنچے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے ان تمام علاقوں کو بھی فتح کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور پھر ان کو اطلاع بھجوائی۔ جی، یہ فتوحات مشرق تھے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں فتوحات کے اسی دوسرے سلسلے کا بیان ہوگا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہے وہ